السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر العلماء و محدثین، رموز شریعت، دین و ملت و مولانا و مرشدنا حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی اپنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں، تبھی تو وہ اس مقام و منصب کو پہنچتے ہیں اور اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے اولیاء کے تذکرے میں قرآن مقدس میں فرمایا ان کے متعلق کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ والوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، رنج و غم نہیں ہوتا، یعنی وہ دنیا کی غم میں نہیں رہتے، دنیا کے چلے جانے پر فکر نہیں کرتے، آخرت کی فکر کو پیش رکھتے ہیں، اس طرح کی اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا میں گزارتے ہیں، جیسا کہ حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارک کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزری۔ آپ کی زندگی کہ جب آپ عالم ہے، آپ مفتی ہے، آپ حیدرآباد دکن کے محدث گزرے اور آپ کی تصانیف سے آپ کی شخصیت اجاگر ہے، آپ نے اس طرح رہنمائی و رہبری کی ہے کہ لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے اور یاد کرتے رہیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ قیامت تک آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، کیونکہ آپ کے کارنامے آپ کے کارناموں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ناقابل فراموش، اس طرح سے کہ آپ کی شخصیت کہ آپ کی تصانیف سے بھی ظاہر ہے۔ ایک تو عبادت کا یہ عالم، ریاضت کا یہ عالم کہ جسم کا اعضا اللہ اللہ کہتا، اس طرح کہ آپ کی عبادت و پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے کی چاہت و محبت و عشق کہ آپ کی سیرت سے ظاہر ہے۔ اسی طرح کہ آپ کے تصانیف کے سلسلے میں کہ قیامت نامہ، معراج نامہ، اماس نامہ اور شہادت نامہ وغیرہ بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ تفسیر یوسف یعنی سورہ یوسف میں آپ نے یوسف نام کی نام سے جو بہترین کتاب، اور ایک کہ مواعظ حسنہ جس میں بڑی نصیحت حدیث اور حکایت کے ذریعے آپ نے بہت سارے عنوانات چھوٹے چھوٹے، اور یقیناً آپ اس کتاب کا مطالعہ کیجئے مواعظ حسنہ، انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ میں منور ہو جائیں گے، اور ہمیں اس طرح سے کہ احساس ہوگا کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کی بے راہی کی زندگی ہماری ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، یہ عوام کے لیے مخصوص آپ نے لکھا تاکہ یہ تمام پڑھ سکے، اور قواعد کے لیے علماء کے لیے خاص کتابیں زجاجۃ المصابیح لسان العربیہ، عربی زبان میں آپ نے لکھا، جو ملک عرب میں بھی پڑھی جاتی ہے، ہندوستان اور دیگر ممالک میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، بلکہ شہر حیدرآباد تلنگانہ کی مشہور یونیورسٹی، عظیم یونیورسٹی، قدیم یونیورسٹی جامعہ یعنی جامعہ نظامیہ، جس میں زجاجۃ المصابیح جس کا اردو ترجمہ کیا گیا نور المصابیح کے نام سے 22 تا 23 یا 22 جلدیں جو ہے اردو ترجمہ نور المصابیح کے نام سے ہوا ہے، اور یہ جامعہ نظامیہ کے نصاب میں شامل ہے، داخلی نصاب ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا کارنامہ ہے فقہ حنفیہ پر، اور اس وقت جب کہ فقہ حنفیہ کو ایسی ایک کتاب کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کام کروایا ہے۔ یہ آپ پر اللہ کا ایک اکرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کو نصیب ہوا۔ یہ کام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ نے خواب میں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ آپ نے قلم اٹھایا اور ایسی معناز ضخیم کتاب زجاجۃ المصابیح کے نام سے شائع ہوئی، اور منظر عام پر ہے، اور اس وقت بھی مشہور رہی، اور اس وقت اور اس کتاب کے ذریعے کئی عوام، خواص، تمام
फ़ायदे उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ किताबों का मुताला ज़रूर करेंगे और समझेंगे। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारी इस्लाह होगी। कहने के लिए बहुत है वाक़यात, बहुत बातें हैं, बस आपके उर्स के मौके पर मुख्तसर आपके सामने चंद बातें को शुगुजार किया हूँ। नाज़िर इकराम, याद रहे कि सुनने से ज़्यादा इस पर कुछ अमल करने की कोशिश करें। आपकी तसारीफ में मेरा मशवरा है मवाद हसना कम से कम इसका तो मुताला करें और मज़ीद किताबों का भी मुलाज़ा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सीनों को, हमारे दिल दिमाग को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने, अल्लाह की इताअत करने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के लिए खोल दे, इल्म के लिए खोल दे और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें गुमराही से, बेराहवी के शिकार होने से महफूज फरमाए और इन बुज़ुर्गों के तूफ़ैल अल्लाह हमें नेक तौफीक, नेक हिदायत अता फरमाए। और जो परेशानियां हैं जैसे कि फ़लस्तीन पर जो बर्बरियत मची हुई है, जुल्म के पहाड़ ढहाए जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के तूफ़ैल इलाही फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, फ़लस्तीन पर रहम करम का मामला फरमा। या अल्लाह उनके साहिब, उनके परेशानियाँ जो देखी जा रही है परवरदिगार के यकीनन आँख से आंसू जारी हो रहे, इलाही हमारे दुआ टूटी फूटी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनियों पर रहम फरमा, या अल्लाह उन पर रहम फरमा, उन मुजाहिदी पर रहम फरमा जो शहीद हो गए। परवरदिगार वो जो शहीद हो गए उनके मुतालिकीन पर रहम फरमा और उन तमाम की गैब से इमदाद फरमा। बेसरो सामा हो गए, परवरदिगार उन तमाम की गैब से मदद फरमा दे, गैब से मदद फरमा। दुश्मन पर अपना कहर बरसा, या इलाही उन पर रौब दबदबा डाल दे। या इलाही मुसलमानों को नेक तौफीक अता फरमा। या इलाही करम रहम का मामला फरमा। या इलाही बुजुर्गों के तरीक़े पर जो तेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर फरमान बरदारी उताअत पर अपनी ज़िंदगी को गुजारा, इस तरह इनके तसानीफ़ का मुताला करके अपनी ज़िंदगी संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।